السلام علیکم۔ نہ جانے کیوں اماں مجھے اپنے کمرے میں آنے سے منع کیا کرتی تھیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی ان کا کمرہ اندر سے صحیح طرح سے دیکھا بھی ہو، شاید ایک دو بار بھول کر میں داخل ہوئی بھی تھی، مگر انہوں نے مجھے فوراً ہی ڈانٹ کر نکال دیا تھا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھیں۔ میں نے جب اپنا کمرہ چینج کیا تو اماں کے کمرے کے قریب والا کمرہ لیا۔ اماں نے پہلے تو روکنا چاہا مگر پھر بادل نخواستہ اجازت دے دی۔ مجھے اس کمرے میں شفٹ ہوئے بھی دوسرا دن تھا جب رات کو عجیب سی آواز میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے غور کیا تو یہ رونے کی آواز تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آواز کافی دیر آتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں خوف میں پسینے سے نہا گئی۔ پہلے دل کیا اٹھ کر اماں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ اماں نے تو سختی سے منع کیا ہوا تھا ان کو رات کو کبھی ڈسٹرب نہ کیا جائے، کیونکہ وہ وظیفہ پڑھ رہی ہوتی ہیں جس میں بولنا نہیں پڑتا۔ خیر میں چپ چاپ بستر میں دبکی رہی۔ پھر ہر چند روز بعد مجھے آوازیں آتی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، کیونکہ میرے دل میں خیال آیا پہلے مجھے کھوج لگانی چاہیے کہ آخر کون روتا ہے۔ ایک رات میں ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلی، آواز کی سمت کان لگائے تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رونے کی آواز تو اماں کے کمرے سے آ رہی تھی۔ کبھی لگتا جیسے اماں کی آواز اور کبھی لگتا کسی اور کی۔ یہ ماما سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کافی دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مجھے خیال آیا تو دروازے کے چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکا۔ کمرے میں روشنی تھی۔ اندر میں جو منظر میں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں واپس اپنے کمرے میں بھاگی اور بستر پر میں گر کر ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اماں کو نماز قرآن میں مشغول دیکھا۔ وہ دن کا زیادہ وقت عبادت میں گزارتی تھی۔ دنیا سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اصل میں ہم لوگ گاؤں کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہمارے 100 کنال مربع زمینیں تھیں۔ ابا نہ صرف گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار تھے بلکہ سرپنچ بھی تھے۔ گاؤں کے جس بھی فرد کا کوئی مسئلہ ہوتا، چاہے زمین کا یا عزت کا، ابا ہی اسے حل کرواتے۔ ابا کا فیصلہ آخری فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے علاقے میں زمین جائیداد کے معاملے پر لمبی دشمنیاں چلتی تھی۔ ایسی ہی ایک دشمنی ہمارے بھی ساتھ والے گاؤں کے زمیندار کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہوا یوں کہ ہمارے گاؤں اور ان کے گاؤں کے بیچ میں ایک زمین تھی جس پر دونوں فریقین کا دعویٰ تھا کہ وہ ان کی ہے۔ زمین زیادہ بڑی نہیں تھی مگر دونوں نے اسے عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ کوئی بھی اس دعوے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ میری پیدائش سے بھی پہلے کی بات تھی، یعنی دادا کی وراثت میں یہ دشمنی ابا کو ملی تھی۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان کئی جھگڑے ہو چکے تھے جن کا دونوں کو کئی بار نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا۔ میں اکلوتی نہیں تھی، مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا۔ ایک دن مخالف پارٹی کے زمیندار کا اکلوتا بیٹا پہاڑی سے گر کر مر گیا۔ اس بات کا الزام انہوں نے ابا پر لگا دیا کہ ابا کے آدمیوں نے اس لڑکے کو دھکا دیا ہے۔ اگرچہ ابا نے کہا بھی کہ ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، مگر وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے میرے بھائی پر حملہ کروا دیا جس میں وہ بال بچے۔ ابا نے اسے شہر بھیج دیا، مگر ایک دن خبر آئی کہ بھائی کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں چونکہ اس وقت 6 سال کی تھی، لہٰذا مجھے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ بس اماں ابا کو روتا دیکھ کر روئی تھی، پھر کچھ دنوں بعد بھول بھی گئی، مگر ابا اماں اپنے 19 سال کے جوان اکلوتے بیٹے کا غم نہیں بھول سکے۔ مجھے یاد ہے اماں بھائی کی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ بعد میں اماں کے کہنے پر ابا نے زمین ان لوگوں کے حوالے کر دی، مگر وہ تب بھی یہی کہتے کہ بدلہ ضرور لیں گے۔ ابا پر بھی حملہ کروایا ان لوگوں نے، جس سے ابا معذور ہو گئے اور پھر اسی معذوری کی حالت میں چل بسے۔ ابا اور بھائی کے جانے کے بعد اماں بہت بدل گئی۔ انہوں نے خود کو مکمل طور پر عبادت میں مصروف کر لیا۔ وہ دن رات اپنے کمرے میں بند رہتی، کسی نوکر کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی بیٹی یعنی مجھے بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ان کی اپنی مرضی ہوتی تو وہ کمرے سے باہر آتی۔ گھر کے معاملات ہماری بہت پرانی بوڑھی ملازمہ دیکھتی تھی، جبکہ باہر زمینوں کے معاملات منشی دیکھتا تھا۔ اماں کے کسی معاملے میں دلچسپی نہیں تھی۔ اگر میں نے انہیں فکر مند دیکھا تو صرف اپنے لیے ہی، مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سالوں سے میں باہر نہیں گئی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا، چاہے میں بیمار ہو جاتی تو ڈاکٹرز کو گھر ہی بلا لیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مخالف زمیندار نے کہا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کے ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ جیسے اس کی نسل ختم ہوئی ہے ویسے ہی وہ ابا کی نسل بھی ختم کر دے گا۔ اب ہمارے خاندان میں صرف میں اور اماں ہی تو تھیں۔ اماں کو اپنی پرواہ تو نہیں تھی، مگر میرے لیے وہ پریشان رہتی۔ میری عمر 27 سال ہو چکی تھی۔ اماں نے کہیں میرا رشتہ بھی نہیں کیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ کہیں بھی میری شادی کر کے مجھے بھیج دیں گی تو اس صورت میں میں غیر محفوظ ہو جاؤں گی۔ وہ زمیندار کبھی بھی مجھے ہضم کر سکتا ہے۔
یہاں گھر میں کم از کم محفوظ تو تھی، کیونکہ ہماری دشمنی میں ایک اصول تھا، گھروں پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ کھڑکی سے ایک چٹ آ گری۔ میں نے اٹھا کر دیکھی تو اس پر محبت بھرے کچھ اشعار لکھے تھے۔ کھڑکی کو کر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ روز میرے کمرے میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا ملتا پر ہاسی بے باک شاعری لکھی ہوتی، جسے پڑھ کر میرے دل الگ تر سے دھڑکنے لگتا۔ کاغذ کے ٹکڑے رفتہ رفتہ لمبے لمبے خطوط میں بدلنے لگے۔ مجھے بہت تجسس ہوتا کہ آخر کون شخص تھا جو بنا دیکھے میری محبت میں مبتلا تھا۔ ایک دن ہاتھ پر مجھ سے جواب مانگا گیا، کہا گیا جواب ہاتھ لکھ کر کھڑکی کے کواڑ میں رکھ دوں۔ ہاتھ رکھنے کے بعد 1 گھنٹہ میں چھپ کر وہیں کھڑی انتظار کرتی رہی، دیکھوں کون اٹھانے آتا ہے، مگر کوئی نہ آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو صرف 1 منٹ کے لیے میری توجہ ادھر ہوئی۔ دوبارہ کھڑکی میں دیکھا تو ہاتھ غائب تھا، لے جانے والا لے جا چکا تھا۔ اس کے بعد میں بھی باقاعدگی سے ان خطوط کا جواب دینے لگی، مگر ابھی تک اس انسان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دوسری رات جب میں سو رہی تھی تو کسی نے کھڑکی پر دستک دی۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر جب ہلکی آواز میں کسی نے شعر پڑھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ وہی شخص تھا۔ پھر وہ کھڑکی کے ذریعے کمرے میں آ گیا۔ روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تو دھنگ رہ گئی۔ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ تعارف تو اس نے اپنا مخطوط میں ہی کروا دیا تھا کہ وہ ہمارے ہی گاؤں کا لڑکا ہے جو بنا دیکھے میری محبت میں مبتلا ہوا ہے۔ میں اس کے بارے میں بس اتنا ہی جانتی تھی کہ اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسا کر اتنا پاگل کر دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ بھاگ نکلی، کیونکہ پتہ تھا اماں کبھی بھی میری شادی نہیں کریں گی۔ وہ مجھ سے نکاح کر کے ایک بہت بڑی حویلی میں لے آیا، جہاں مجھ پر حقیقت کھلی کہ وہ لڑکا یعنی میرا شوہر ہمارے ہی دشمنوں کے خاندان سے تھا، جس نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے مجھے پھنسایا تھا، جس میں ہمارے گھر کے ایک ملازم نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر بہت ظلم کیے۔ 1 مہینہ میں تشدد سہنے کے بعد مجھے وہاں سے بھاگنے کا موقع ملا۔ جب میں واپس اپنے گھر آئی تو اماں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ بہرحال کچھ ٹائم بعد انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو وہ یقیناً مجھے مار دیتے۔ اب میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ میرا دل چاہتا کہ اماں کے کمرے میں جاؤں، ان سے باتیں کروں، مگر اماں نہ جانے کیوں اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی تھی۔ پھر ایک رات اس راز کا پتہ چل ہی گیا، جس کو دیکھ لینے کے بعد میں اپنے بستر میں گر کر ہوش کھو بیٹھی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ملازمائیں اور ڈاکٹر میرے ارد گرد جمع تھے۔ مجھے سخت بخار ہو گیا تھا۔ اماں کے کمرے میں جس کو میں نے دیکھا تھا وہ میرے لیے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ 9 سال پہلے کا وہ منظر اور 21 سال بعد آج کا وہ منظر بار بار میرے ذہن کی سکرین پر چل رہا تھا۔ میں خوف سے آنکھیں میچ لیتی اور خود کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی کہ نہیں، یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر ساتھ ہی دل کہتا نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ وہی ہے، اور آنکھوں دیکھا کبھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ پورا 1 ہفتہ مجھے بخار چڑھا رہا۔ اس دوران اماں چند بار مجھے دیکھنے بھی آئی، مگر میں جان بوجھ کر سوتی بنی رہی، کیونکہ مجھے ان سے بھی عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے لب سی لیے اور آنکھیں بند کر کے 24 گھنٹے لیٹی رہتی۔ جو ملازمہ میری خدمت پر مامور تھی وہ اماں کی عمر کی ہی تھی۔ بار بار مجھ سے پوچھتی بیٹی کیا ہوا ہے، کس بات سے اتنی خوفزدہ ہو، مگر میں کوئی جواب نہ دیتی۔ ہمت ہی نہیں تھی کہ جو دیکھا اس بارے میں کسی کو بتا سکوں۔ اگر یہ اماں کا راز تھا تو میں کیوں اس راز کو فاش کرتی؟ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آخر اماں نے مجھ سے یعنی اپنی بیٹی سے یہ راز کیوں چھپا رکھا تھا؟ پھر مہینے میں کئی بار اماں کے کمرے سے رونے کی آوازیں آتی تھیں، مگر اب ان آوازوں سے مجھے تجسس نہیں ہوتا تھا بلکہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں چپ چاپ بستر میں دبکی پڑی کانپتی رہتی، کسی نوکرانی کو بھی ساتھ نہیں سلا سکتی تھی، کیونکہ پھر ایسے میں وہ بھی آوازیں سن لیتی۔ ایسے میں گھٹ گھٹ کر ڈر کر رہتے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ایک دن اماں میرے کمرے میں آئی تو مجھ سے چپ نہ رہا جا سکا اور میں بول پڑی، اماں کیا آپ چیلے وغیرہ کے ذریعے روحوں کو بلاتی ہیں؟ اماں میرے پاس سن کر ہکا پکا رہ گئی۔ جب انہوں نے کہا کون سی روح، تو میرے منہ سے نکلا بھیا کی روح، جو ہر ہفتے آپ سے ملنے آتی ہے، جسے لپٹ کر آپ روتی بھی ہیں۔ میری بات سے اماں کا چہرہ بالکل زائد پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور سرگوشی میں بولے، چپ، یہ بات کسی کے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے، میں تمہیں بتاؤں گی، مگر ابھی کچھ ٹائم بعد، فی الحال صبر کرو۔ اماں کے اطراف نے میرے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی، یعنی میرا اندازہ درست تھا، اماں چلوں سے روحوں کو بلاتی تھی۔ میں انتظار میں تھی اماں کا مجھے کب شریک راز کرتی ہیں کہ اسی دوران اچانک گاؤں کی عورتوں نے جوکتا جوک ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔ سب کے منہ پر ایک ہی بات تھی، ہم نے سنا ہے آپ عمل وغیرہ کے ذریعے روحوں سے ملاقات کرتی ہیں، ہمیں بھی ہمارے فلاں فلاں پیارے جو مر چکا ہے اس کی روح سے ملاقات کرنی ہے، بدلے میں آپ جو بھی مانگیں گی ہم دیں گے،
کچھ عورتیں تو اماں کے پیروں میں بھی گر گئیں۔ اماں تو اس صورتحال سے کافی پریشان ہوئی۔ نہ جانے گھر کے کسی ملازم نے سن لے لی تو باہر یہ خبر پہنچائی۔ اماں نے پورے گاؤں کی عورتوں کو جمع کر کے کہا، تم سب لوگوں کو جس نے بھی یہ روحوں سے ملاقات والی بات کہی ہے، اس نے یہ یا تو جھوٹ بولا ہے یا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے تو صرف عبادت کرتی ہوں، کوئی چلے وغیرہ نہیں کرتی۔ ایک عورت نے کہا، پھر آپ اپنے بیٹے کی روح سے کیسے ملاقات کرتی ہیں؟ آپ کی فلاں ملازمہ نے رات کو اپنی آنکھوں سے آپ کے کمرے میں آپ کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ اماں یہ بات سن کر پہلے تو چپ ہو گئی، پھر یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی، مگر سچائی سے پردہ اٹھانے کی مہلت انہیں نہیں مل سکی۔ وہ بے ہوشی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اماں کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ صرف ایک پرانی ملازمہ تھی جس کا سہارا تھا، باقی سب ملازم تو تنخواہ والے تھے۔ روح والا قصہ اماں کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ میرا تجسس وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اماں کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ میں ان کے کمرے میں گئی تھی۔ ان کا کمرہ دیکھ کر ایسے لگا جیسے اماں کے لیے یہاں نہیں ہوتی تھی۔ ان کے روم ریفریجریٹر میں کھانے پینے کی بے تحاشا اشیاء پڑی تھی، جن میں زیادہ تر میٹھی ڈشز بھی تھیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا اماں بہت کم کھانا کھاتی تھیں اور میٹھا تو وہ بالکل نہیں کھاتی تھی۔ ان کو شوگر تھی، مگر پھر بھی وہ میٹھی ڈشز اپنے لیے کمرے میں منگواتی تھی۔ میں نے ایک دو بار پوچھا، تو اماں جب آپ کو شوگر ہے تو میٹھے پکوان کا کیا کرتی ہیں؟ جواب میں انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ چند ایک بار ملازموں کی باتیں کانوں میں پڑ گئیں جو اماں کے بارے میں کہتے تھے، بڑی بھی اپنے کمرے میں منگوا کر چھپ کر کھاتی ہیں۔ خیر جو بھی تھا، کوئی کھاتا تو ضرور تھا، کیونکہ کئی آدھ کھائی چیزیں پڑی ہیں۔ ان میں کئی ایسی تھیں جو اماں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، یقیناً وہ تو نہیں کھاتی ہوں گی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا یہ سب چیزیں اماں بھائی کی روح کو کھلاتی تھیں؟ روحیں بھی کھانا کھاتی پیتی ہیں؟ اس طرح کے کئی سوالات میرے دماغ میں چلنے لگے۔ کچھ سوچ کر میں نے کچن میں جا کر اچھی اچھی ڈشز بنائی اور وہی جو کھائی گئی تھیں ان کو لا کر فریج میں رکھ دیا، اور ساتھ ہی ایک کیمرہ بھی آج کا وہیں ایک جگہ چھپا دیا، اس طرح کے پورے کمرے کی ویڈیو آ سکے۔ کمرے کو لاک کیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرا دل ساری رات خوف و تجسس سے دھڑکتا رہا، یہ سوچ کر کہ آیا اماں کی موت کے بعد بھی بھائی کی روح ان کے کمرے میں آتی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی صبح آئی فوراً اماں کے کمرے میں گئی، پہلے فریج کھول کر دیکھا تو اچھل پڑی میری بنی گئی تمام ڈشز میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا لیا گیا تھا۔ تیزی سے موبائل اٹھا کر چیک کیا تو دیکھ کر ازحد مایوسی ہوئی۔ ویڈیو تو تھی مگر حال ہی اندھیرا تھا، حالانکہ میں لائٹ آن کر کے گئی تھی۔ پھر بھی تو بھائی کی روح نے لائٹ آف کر دی تھی، یا جس وقت وہ آیا اس وقت لائٹ چلی گئی تھی۔ دوسری رات بھی یہی ہوا، کمرے میں اس کی موجودگی کے ساتھ تو ملے مگر کیمرے میں کچھ نہیں آیا۔ پھر مجھے خیال آیا، میں نے ملازم کے ذریعے بازار سے ایک ایسا کیمرہ بنایا جو اندھیرے میں بھی ریکارڈنگ کرتا تھا۔ اس کو میں نے اماں کے کمرے میں ریکارڈنگ پر لگا کر رکھ دیا۔ دوسرے دن جب ریکارڈنگ دیکھی تو رونگ اٹھے کھڑے ہو گئے۔ انہی سفید کپڑوں میں بلوز تھا وہ جس میں کچھ عرصہ پہلے اس کمرے میں سوراخ سے دیکھا تھا۔ اماں کی تصویر سے سر ٹکا کر روتا ہوا، ہاں وہ میرا بھائی ہی تھا۔ جسم کمزور اور بالوں میں تھوڑا تھوڑا چاندنی جھلک رہی تھی۔ اچانک میرا سارا خوف اڑن چھو ہو گیا۔ رات کو میں اماں کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ میرے بھائی کی روح تھی تو یقیناً مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا، اگر آج رات وہ آیا تو میں اسے بات کر کے رہوں گی۔ بہت دیر تک اماں کے بیڈ پر لیٹی اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آیا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں بہت مایوسی ہوئی۔ اگلی 3-4 راتیں میں نے اسی کمرے میں دیکھا تو پانی نہیں تھا۔ کچن سے لینے سوچ کر میں کمرے سے نکلی مگر ساتھ اماں کے کمرے کے دروازے سے ہلکی سی روشنی کی لکیر جھلکتی دیکھی تو میرے بدن میں سرسراہٹ سی ہوئی، کیونکہ شام کو اماں کے کمرے کی لائٹ میں نے خود آف کی تھی۔ پانی پینے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے میں دوبارہ سے تیزی سے اپنے کمرے میں گئی، الماری سے اماں کے کمرے کی چابی اٹھائی اور باہر آ گئی۔ اماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کر دی۔ پھر میں نے وہ منظر دیکھا، یکدم خوف سے میں کانپنے لگی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اماں کے بیڈ پر لیٹی تھی اور بھائی کی روح میرے سرانے بیٹھے مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی مگر مجھ پر تو خوف حاوی تھا۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر میرے ملازم دوڑے آئے مگر بھائی کو دیکھ کر کچھ ڈر کے مارے واپس بھاگے تو کچھ دہشت ناک نگاہوں سے دور کھڑے دیکھنے لگے۔ جو باہر بھاگے تھے انہوں نے گاؤں میں جا کر اعلان کر دیا کہ ملک زبیر کی روح 21 سال بعد گھر آئی ہے۔ گاؤں کے کچھ بڑے بزرگ فوراً حویلی آ گئے۔ بھائی نے سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ لوگ مجھ سے ڈرے نہیں، میں کوئی روح نہیں بلکہ ایک زندہ انسان ہوں۔ بھائی کی بات سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ تب انہوں نے کہنا شروع کیا، 21 سال پہلے
جب ذمہ دار امتیاز علی کا بیٹا پہاڑی سے گرنے کی وجہ سے مرا تو انہوں نے اس کا الزام بابا پر لگا دیا اور بدلہ لینے کے لیے وہ مجھے مارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ پر حملہ کیا مگر میں بال بال بچ گیا۔ بابا نے مجھے شہر بھجوا دیا، وہاں بابا کے ایک دوست کے پاس میں چھپ کر رہتا تھا اور وہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن میری ملاقات یونیورسٹی میں فرقان نامی لڑکے سے ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئے کیونکہ ہماری شکلیں بالکل ایک جیسی تھیں، بس صرف تھوڑا بہت حلیے میں فرق تھا۔ اگر اس کا جاننے والا مجھے دیکھ لیتا فرقان سمجھتا اور میرا کوئی جاننے والا اسے دیکھ لیتا تو میرا سمجھتا۔ اس حد مماثلت تھی ہم میں۔ ابا نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ گاؤں کا رخ نہیں کرنا کیونکہ امتیاز علی یہاں میری طاق میں بیٹھا تھا، شہر میں وہ مجھے نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ ایک دن میں اور فرقان رات کو ڈنر کے لیے جا رہے تھے کہ ہماری گاڑی کا ایک ٹرالر کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فرقان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ خوش قسمتی سے میں بچ گیا، بس تھوڑی بہت چوٹیں آئیں۔ ابا میرے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر فوراً شہر پہنچے تھے۔ فرقان کی لاش کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ تب ان کا ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، انہوں نے مجھے ایک خفیہ جگہ بھجوا دیا اور فرقان کی لاش لے کر گاؤں آ گئے اور یہاں سب کو یہ بتایا کہ ان کا بیٹا یعنی میں ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہوں۔ فرقان کا کوئی نہیں تھا، چند دور پر ایک رشتہ دار تھے جن کو ابا نے پیسے دے کر لاش خرید لی تھی۔ اماں بھی فرقان کی لاش کو دیکھ کر میرا سمجھی اور ان کی حالت خراب ہوگی، مگر ابا نے ان کو حقیقت سے آگاہ اس لیے نہیں کیا، پھر شاید وہ اس طرح نہ روتی جس طرح کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر روتی ہے۔ وہ کسی کو شک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔ سب لوگ فرقان کی لاش دیکھ کر میرا سمجھے۔ امتیاز علی تک جب یہ بات پہنچی تو وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا، مگر پھر کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس نے ابا پر حملہ کروایا ہے جس کے نتیجے میں ابا معذور ہو گئے تھے۔ غم و غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں امتیاز علی کا سامنا کرنے کے لیے واپس آنا چاہتا تھا مگر ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ میں مجبور تھا چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر ایک دن ابا کے مرنے کی خبر ملی، میں پھر بھی نہ آ سکا کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر وہ مر بھی جائیں تو واپس گاؤں نہیں آؤں گا۔ مرنے کے پہلے انہوں نے میرا نام ایک خط لکھا تھا جو مجھے ان کی موت کے دوسرے دن موصول ہوا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا ان کی زندگی عنقریب ختم ہونے والی ہے، اس لیے انہوں نے اماں کو میرے زندہ ہونے والے راز سے آگاہ کر لیا ہے کیونکہ میری جدائی میں رو رو کر اماں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے گھر فون کیا، خوش قسمتی سے اماں نے اٹھایا، مجھ سے بات کر کے وہ بے تحاشا روئی۔ تب میں نے انہیں کہا کسی رات میں ان سے ملنے آؤں گا تو اماں نے مجھے سمجھا دیا کہ ان کا کمرہ حویلی کی فلاں سائڈ پر ہے، وہاں ایک خفیہ رستہ ہے، میں اس کے ذریعے آؤں۔ پھر ایک دن میں ان سے ملنے اسی راستے سے ان کے کمرے میں گیا، وہ مجھ سے لپٹ کر بے تحاشا روتی رہیں۔ انہوں نے میری پسند کی تمام چیزیں بنوا کر رکھی ہوئی تھیں جنہیں وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ پھر مہینے میں کئی دفعہ میں ان سے چھپ کے ملنے آتا۔ کچھ دن پہلے آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی، میں بہت پریشان ہوا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا وہ کمرے میں نہ ہوں۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنا انتظار کرتے دیکھا، میری وجہ سے باہر نہ آ جاتی۔ واپس جا کر میں نے ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے یہاں بھیجا تو معلوم ہوا میری جنت مجھ سے دور جا چکی ہے۔ اتنا کہہ کر بھائی رونے لگے، مجھ سمیت ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ پھر جتنے بھی گاؤں کے لوگ آئے ہوئے تھے سب نے کہا چھوٹے ملک اب آپ کو چھپ کر زندگی گزارنے میں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سب کے سامنے رہیں، اپنی حویلی اور زمینیں سنبھالیں جن کے آپ مالک ہیں، پورا گاؤں آپ کے ساتھ ہے۔ اگر امتیاز علی نے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کے گاؤں کو آگ لگا دیں گے۔ اور پھر انہوں نے ویسا ہی کر دکھایا۔ جب امتیاز علی تک خبر پہنچی تو اس نے دھمکی دی جس کے جواب میں گاؤں والے نے اس کے گاؤں کی طرف فائرنگ کر دی، مگر امتیاز علی کچھ نہ کر سکا اور شرمندگی سے منہ کے بل جا گرا۔ جب 21 سال بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کے قاتل میرے پاپا نہیں بلکہ اس کا سکا بھائی اور بھتیجا تھے، وہی بھتیجا جس نے مجھے چھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر شادی کی تھی۔ حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ ہماری حویلی اور معافی مانگی۔ بھائی نے کھلے دل کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ گاؤں اور زمینوں کا سارا انتظام اسرام بھائی نے بڑے اچھے سے سنبھالا ہوا تھا، سب گاؤں والے ان سے بے حد مطمئن تھے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایک بہت اچھی جگہ میری شادی کر دی۔ اب میرے 2 بچے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ کبھی کبھار گاؤں جاتی ہوں اور وہاں کی خوشحالی دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن بنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔